الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تسلیما۔ محبت و ذوق کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ اللہ عزت کی حمد و ثنا، محبوب کائنات، فخر کائنات، باعث تخلیق کائنات، ہم سب کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمدی مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات اقدس اطہر پر حضر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے کہ رب لم یزل جل وعلا ہم سب کی حاضری اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز ہو۔ آج کی گفتگو کا جو عنوان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا بت خانہ، نمرود کا بت خانہ۔ جب رب لم یزل نے اپنے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ابراہیم اب میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچاؤ، اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچاؤ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے تبلیغ کرنا شروع کر دی، تبلیغ کرنا شروع کر دی، لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ کی۔ اس کائنات کا خالق و مالک صرف اللہ ہے۔ نمرود جو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، یہ بھی اللہ کی مخلوق میں سے اس کا ایک بندہ ہے۔ اللہ خالق ہے، باقی سب چیز اس کی مخلوق ہے۔ آپ لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، لیکن اس وقت صورتحال یہ تھی کہ نمرود کا پوری سلطنت پر قبضہ تھا، ڈکٹیٹرشپ تھی۔ کوئی بھی سر اٹھاتا نمرود اس کو اٹھا کے جیل میں بند کر دیتا، کوئی نمرود کے خلاف بات کرتا اسے نمرود مروا دیتا، اس کے گھر بار تباہ کر دیتا۔ معلوم ہوا کہ اپنی حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے عوام پہ ظلم کرنا، عوام کو جیلوں میں بند کرنا، عوام کو مروانا، یہ نمرود کا کام تھا۔ کسی بھی مسلمان حکمران کا یہ کام نہیں ہے کہ اپنے عوام پر ظلم اور زیادتی کرے، بلکہ حکمران تو اپنے عوام کا خدمت گزار ہوتا ہے۔ حکمران اپنے عوام کی مال، جان، عزت کا تحفظ کرتا ہے۔ نمرود کا یہ کام تھا
جو اسے خدا نہیں مانتا تھا جیل میں بند کر دیتا تھا، جو اسے خدا نہیں مانتا تھا اسے سزا دیتا تھا، جو اسے خدا نہیں مانتا تھا اس کے گھر بار تباہ کر دیتا تھا، کاروبار تباہ کر دیتا تھا۔ یعنی جبر و تشدد اور ظلم کے ذریعے حکومت چلا رہا۔ اب جب ایسا شخص جو ظلم و جبر کے ذریعے حکومت چلا رہا ہو، اس کی حکومت میں اللہ کا نبی اپنی نبوت، اللہ کے توحید کا اقرار اعلان کرے، اسے کیسے پسند ہے، اسے کیسا گوارا ہو سکتا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام حکم خدا بندی پاتے ہوئے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا شروع کر دیا۔ ایک دن ایسا آیا کہ نمرود، اس کے عوام کی ایک عید تھی، عید کا دن تھا۔ ابھی ہماری بھی 2 دن کے بعد عید الاضحیٰ نہیں ہے کہ مسلمان اپنے اپنے علاقے کی مساجد میں جا کر نماز عید ادا کرتے۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ مساجد میں، عیدگاہ میں، گراؤنڈ میں سب مل کر ادا کرتے ہیں۔ نمرود کی جب عید کا دن آیا تو نمرود کے ماننے والے عوام الناس نے کھانے بنائے۔ ہم کھانا بناتے ہیں، خود کھاتے ہیں، محلے میں تقسیم کرتے ہیں، عزیز و اقارب کو دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، لوگوں نے کھانے بنائے اور کھانے بنا کے بت خانہ میں بتوں کے پاس لے کے آ گئے، بتوں کے پاس لے کے آ گئے۔ تمام کے تمام بہترین کھانے بت خانہ میں بتوں کے سامنے رکھ دیے۔ جو ان کے بت تھے، جس کا جو بت تھا وہ کھانے بنا کے انہوں نے بتوں کے سامنے رکھ دیے، یہاں تک کہ وہ ایک کھلے گراؤنڈ میں چلے گئے جہاں کھیل تماشا ہونا تھا دیکھنے کے لیے۔ جہاں پہ کھیل تماشا تھا اس میں شامل ہونے کے لیے، دیکھنے کے لیے وہاں چلے گئے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے یہ وقت قیمتی سمجھا، غنیمت سمجھا کہ آج بت خانہ لوگوں سے خالی ہے، شہر لوگوں سے خالی ہے۔ آپ سیدھا بت خانہ میں گئے، اپنے ہاتھ میں ایک کلہاڑا لیا، اپنے ہاتھ میں کلہاڑا لیا، بت خانہ میں گئے اور جتنے کھانے تھے سارے اٹھا کے بڑے بت کے سامنے رکھ دیے۔ کھانے جو ڈشوں میں تھے، پلیٹوں میں تھے، برتنوں میں تھے، سب کو اٹھایا اور بڑے بت کے سامنے رکھ دیے۔ جتنے چھوٹے بت تھے کسی کا سر تن سے جدا کر دیا، کسی کا بازو جسم سے جدا کر دیا، کسی کی ٹانگ جسم سے جدا کر دی، یہاں تک کہ بت خانے میں انہیں نیست و نابود کر دیا، توڑ پھوڑ خوب کی۔ اس کے بعد جب آنے لگے وہ کلہاڑا آپ نے بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا۔ یہ بھی ایک پیغام تھا، یہ بھی ایک نمرود کو، اس کے حواریوں کو ایک پیغام تھا، ایک میسج تھا۔ کلہاڑا ساتھ نہیں لائے، بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا، واپس گھر گئے۔ اور جب شام ہوئی نمرود کے ماننے والے عوام الناس لوگ واپس آئے بت خانہ میں تاکہ بتوں کی عبادت کریں، اپنے اپنے برتن لے کے جائیں۔ اور جب آئے تو کیا دیکھا، بت خانے کا منظر ہی عجیب ہے۔ کسی بت کا سر نہیں ہے، کسی بت کا بازو نہیں ہے، کسی بت کے ٹانگیں نہیں ہے، وہاں منظر ہی عجیب ہے۔ پریشان ہوئے کہ آج تک ہماری تاریخ میں ہمارے بتوں کے ساتھ ایسا حال کسی نے نہیں کیا، یہ کون ہو سکتا ہے ہمارے بتوں کو نقصان دے۔ آپس میں باتیں کرنے لگے، ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ کون ہو سکتا ہے۔ اس وقت جو ہے ان میں سے 2 لوگ وہ بھی تھے جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے آپ کو اپنے عید میں شامل ہونے کی دعوت دینے کے لیے۔
آپ بھی ہمارے ساتھ آئیں، گراؤنڈ میں آئیں، دیکھیں ہم کیسے جہاں وہاں پہ کھیل کود کرتے ہیں۔ تو اللہ کا نبی کبھی فضول کاموں میں نہیں پڑتے، فضولیات میں نہیں جاتے۔ معلوم ہوا کہ فضول باتوں سے بچنا، فضول کاموں سے بچنا، فضولیات سے بچنا اللہ کی نبی کی سنت مبارکہ ہے، اللہ کے نبی کی سنت مبارکہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں شک پڑتا ہے شاید یہ کام ابراہیم علیہ السلام نے کیا، کہ شہر میں جتنے مرد تھے وہ تو سب کے سب گراؤنڈ میں چلے گئے اور کوئی رہا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اکثر ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، اللہ کی توحید کا پیغام دیتے ہیں، بتوں کی مخالفت کرتے ہیں، ہمیں یہ شک پڑتا ہے شاید اس نے کیا۔ یہاں تک کہ لوگ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، آ کے کہنے لگے من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، کہ ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے؟ جس نے بھی کیا ہے وہ ظالم ہے، جس نے بھی کیا ہے وہ ظالم ہے۔ تو آپ نے فرمایا قالوا سمعنا فتى یذکرہ یقال ابراہیم، کہنے لگے ہم نے ایک جوان کے بارے میں سنا ہے، وہ ذکر کرتا رہتا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے، اس کا نام ابراہیم ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ ہمارے بتوں کا ذکر کرتا ہے، بتوں کی مخالفت کرتا ہے، اس کا نام کیا ابراہیم ہے۔ تو قرآن فرماتا ہے فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ، کہنے لگے پھر اس سے پکڑ کر لاؤ کہ سب لوگوں کے روبرو وہ اس بات کی گواہی دے کہ اس نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو بلایا جاتا ہے، آپ کو بلایا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے یہ بتوں کو نقصان آپ نے دیا ہے، ہمارے خداؤں کا یہ نیست و نابود کرنا یہ آپ نے کیا ہے؟ تو قال بل فعلہ کبیرہم، آپ نے فرمایا کہ ان میں سے جو بڑا ہے اس سے پوچھو، جو بڑا بت ہے اس سے پوچھو۔ تم نے کھانے بنائے، بڑے قیمتی بڑے لذیذ کھانے بنائے، اور تم نے چھوٹے بتوں کے سامنے کھانے رکھ دیے، جو بڑا بت تھا اس سے تم نے صلح تک نہیں ماری، اسے غصہ آیا، اس نے سب بتوں کو تیز نیس کر کے کھانا اٹھا کے اپنے سامنے رکھ دیا۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ بڑے بت کے کندھے پہ کلہاڑا بھی ہے اور سب کے سب جو کھانا ہے اس کے سامنے پڑا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس وقت جو ہے وہ کہنے لگے ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، اس وقت جو ہے کہنے لگے ابراہیم تو جانتا نہیں ہے یہ بڑا بت تو کچھ کر سکتا ہی نہیں ہے، چھوٹے بتوں کو مارنا اور انہیں زخمی کرنا، انہیں گرانا، انہیں توڑنا تو دور کی بات ہے، یہ تو اپنے اوپر سے مکھی نہیں اڑا سکتا، مچھر نہیں اڑا سکتا، کہ چھوٹے بتوں کے ساتھ یہ سلوک کیسے کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا یہی میرا پیغام تھا، یہی میرا پیغام تھا کہ جو خود کچھ نہیں کر سکتے وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتے، جو اپنے اوپر سے مکھی نہیں اڑا سکتے، مچھر نہیں اڑا سکتے، سردی گرمی سے آپ کو بچا نہیں سکتے، لہذا وہ خدا نہیں ہو سکتے۔ اور جب یہ بات نمرود تک پہنچی کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے بتوں کا یہ حشر نشر کیا ہے، یہاں تک کہ ہمیں لاجواب کر دیا ہے، تو نمرود نے کہا کہ ابراہیم وہی ہے جس نے میرے ساتھ منازعہ بھی کیا تھا، میرے ساتھ منازعہ بھی کیا تھا۔ کہاں ہاں وہی ابراہیم ہے۔ فرمایا اسے میرے دربار میں نہ لانا، اسے میری بادشاہ سلامت کو تو فرمایا کہ اس نے مجھے بھی خاموش کرا دیا تھا۔ جب گفتگو ہوئی کہ میرا رب وہ ہے یہ سورج مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے، نمرود اگر تو خدائی دعویٰ کرتا ہے تو آج سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکال کے دیکھ، فَبْهُتَ الَّذِي كَفَرَ، تو پھر کافر کے ہوش اڑ گئے،
لاجواب ہو گیا، اس کے پاس جواب نہیں تھا، کہنے لگا کہ اسے میرے پاس نہیں لانا، جب میرے پاس آیا تھا مجھے بھی اس نے لاجواب کر دیا تھا، اب ہم ایسا کرتے ہیں ہم اسے آگ میں جلا دیتے، آگ میں جلا دیتے۔ دلائل نہیں تھے، آرگومنٹس نہیں تھے، بات کرنے کی جرت نہیں تھی، حالانکہ پوری سلطنت کا بادشاہ تھا ابراہیم علیہ السلام، تنہا اکیلے تھے، اس کے پاس فوج بھی تھی، پولیس بھی تھی، لاؤ لشکر بھی تھا، لیکن گفتگو کرنے میں ناکام رہا، چونکہ وہ جھوٹا تھا، کذاب تھا، دجال تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے قول اور فعل میں سچے اور سچے تھے، آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے والے تھے، اللہ کی توحید پہ ایمان رکھتے تھے، اللہ کے توحید پہ یقین رکھتے تھے۔ گفتگو نہیں کی، نمرود نے کہا آگ جلاؤ، آگ جلائی گئی، آگ کے شعلے بلند و بالا ہوتے، ایک روایت میں آتا ہے کہ 3 دن آگ جلائی گئی، دوسرے میں آتا ہے کہ 7 دن تک آگ جلائی گئی، آگ کو قید کر دیا گیا، آگ جلائی گئی 7 دن تک۔ جب آگ کے شعلے بلند و بالا ہو گئے، آگ جلنے لگی، ہر ایک نے اپنا اپنا حصہ آگ جلانے میں ڈالا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا اور منجنیق کے ذریعے آپ کو آگ میں پھینکنا تھا، آپ کے جسم کو باندھا جا رہا تھا، رسیوں کے ساتھ باندھا جا رہا تھا تاکہ دور سے آگ کو آگ میں پھینکا جائے۔ اللہ اکبر۔ مختلف روایات میں ملتا ہے جب آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا تھا نا، آگ میں ڈالنے کے لیے باندھا جا رہا تھا، تو اس وقت نظام قدرت وہ ہل جاتا ہے، آسمان کے فرشتے یہ منظر دیکھ کر کام جاتے ہیں، فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ تیرا ایک ہی خلیل ہے، نمرود اس کی پوری بادشاہت میں ایک ہی آپ کو ماننے والا ہے، توحید پہ ایمان رکھنے والا ہے، آج تیرے خلیل کو آگ میں ڈال دیا جائے گا، اس کو جلا دیا جائے گا، تو نظام قدرت جو ہے وہ ہل گئے۔ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا اللہ اپنے خلیل کی مدد فرما، اسے بچا لے۔ جب بار بار فرشتوں نے اصرار کیا، اللہ نے فرمایا اے جبرائیل تم بار بار مجھے کہتے ہو، تمہیں اجازت ہے میرے خلیل کے پاس چلے جاؤ، تمہیں میں نے قوت بھی دی ہے، طاقت بھی دی ہے، اختیارات بھی دیے ہیں، تم فرشتوں کے چیف کمانڈر ہو، تمہیں اختیار ہے، تم میرے خلیل کے پاس چلے جاؤ، جا کے انہیں بچا لو۔ فوراً حضرت جبرائیل امین علیہ السلام 7ویں آسمان سے زمین پہ آئے، 7ویں آسمان سے زمین پہ آئے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا انتظام کیا جا رہا تھا، سامنے آگ کے شعلے بلند و بالا تھے۔ آ کر فرشتہ کہنے لگا کہ اے اللہ کے خلیل، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ آپ کو بچا لیں، آپ کو بچا لیں۔ اللہ اکبر۔ اس سے پہلے فرشتے نے کہا کہ اے جبرائیل، اے ابراہیم علیہ السلام، میرے پاس 7 آسمان سے بے شمار فرشتے بھی آئے، جو بارش برساتا ہے وہ فرشتہ بھی میرے ساتھ ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں میں فرشتے کو حکم دیتا ہوں بارش برسا کے آگ ختم کر دے۔ آپ نے فرمایا اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ فرمایا میرے ساتھ فرشتہ وہ بھی ہے جس کے پاس پہاڑوں کا انتظام ہے، اگر اجازت ہے فرشتوں کو حکم دیتا ہوں پہاڑ اٹھا کے آگ کے اوپر پھینک دے گا، آگ ختم ہو جائے گی۔ فرمایا اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ فرمایا میرے ساتھ وہ فرشتہ بھی ہے جو ہواؤں کا نظام چلاتا ہے، آندیاں چلاتا ہے، ہوائیں چلاتا ہے، اگر اجازت ہو یہ آگ اٹھا کے نمرود کے دربار پہ لگا دیتا ہوں، نمرود اس کے حوالے سب مر جائیں گے، آپ ان کی باتیں سنتے رہے۔ اللہ اکبر۔
فرمانے لگے اے جبرائیل مجھے آپ سے آپ کے ساتھ آنے والے فرشتوں سے کوئی کام نہیں ہے، کوئی کام نہیں، یہ رضا کا آخری مقام ہے، رضا الہی کا یہ آخری مقام ہے، سامنے آگ ہے، آگ کا کام جلا دینا ہے، راکھ کا دینا ہے، راکھ کا دینا ہے، آگ میں بندہ جاتا ہے پھر زندہ نہیں آتا۔ ہم اپنا ہاتھ آگ میں نہیں ڈال سکتے، آگ تھوڑی ہو زیادہ ہو، گیس والی ہو لکڑی والی ہو، آگ آگ ہی ہوتی ہے نا۔ پھر وہ کئی دنوں سے آگ جلائی جا رہی تھی، شدت کے ساتھ آگ جلائی جا رہی تھی، بار بار لکڑیاں پھینکی جا رہی تھی اس میں، اللہ اکبر۔ تو فرشتے نے پھر کہا کہ اما علی کا فلاح، اگر جو ہے آپ کو ہمارے ساتھ کوئی کام نہیں ہے، آپ ہماری مدد نہیں لینا چاہتے، تو پھر آپ ایسا کریں کہ کفانی علمہ بحالتی من سوائے، تو حدیث مبارکہ کے الفاظ ہے۔ تو فرشتے نے کہا کہ پھر آپ اپنے رب سے دعا کریں، جس رب کے آپ خلیل ہیں، جس رب کے آپ نبی ہیں، جس رب کے آپ رسول ہیں، جس کے بندے ہیں، جس کی ربوبیت کا آپ اقرار کرتے ہیں، جس کی ربوبیت کا آپ اعلان کرتے ہیں، آپ اپنے رب سے دعا کریں۔ تو آپ نے بڑا ایک پیارا جملہ فرمایا۔ سید ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب جبرائیل کی یہ بات سنی تو فرمایا کفانی علمہ بحالتی من سوائے، اے جبرائیل یہ بتا کیا میرا رب میرے اس حالت سے واقف نہیں ہے؟ آگ جل رہی ہے، نمرود اس کی فوج مجھے رسیوں سے باندھ رہی ہے اور مجھے آگ میں ڈالنے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں، کیا میرا رب یہ حالت دیکھتا نہیں ہے، اس سے واقف نہیں ہے؟ سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ کے خلیل، اللہ جانتا بھی ہے، اللہ دیکھ بھی رہا ہے۔ تو فرمایا اگر میرا رب میرے جل جانے پہ خوش ہے، آج اس کا خلیل آگ میں جل جائے گا۔ یہ تقویٰ کا آخری مقام ہے، مقام رضا ہے۔ فرمایا اگر میرا رب اس بات پہ راضی ہے کہ اس کا خلیل آگ میں جل جائے تو آج خلیل آگ میں جل جائے گا۔ اگر میرا رب مجھے بچانا چاہے گا، مجھ سے دین کا کام لینا چاہے گا تو اللہ مجھے بچا لے گا۔ اللہ سے دعا نہیں کی، یہ دعا کرنا یہ تقویٰ کے خلاف نہیں ہے، دعا کرنی چاہیے، لیکن آپ اللہ کے نبی اور رسول تھے، جس مقام پہ آپ فائز تھے وہ تقویٰ کا آخری مقام تھا، اسے مقام رضا کہتے ہیں، اسے مقام رضا، اللہ کی ہر بات پہ راضی رہنا ہے، یہ نبیوں کا مقام ہے، رسولوں کا مقام ہے، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا۔ اللہ اکبر۔ روایات میں آتا ہے جب یہ منظر تھا تو فرشتے جو اللہ کی عبادت ریاضت میں مصروف تھے، سب کی توجہ ابراہیم علیہ السلام تھی۔ آج خلیل کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آسمان پہ جو ہے ہلچل تھی، فرشتے ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ آج خلیل جل جائے گا، آج خلیل آگ میں جل کے راکھ ہو جائے گا، باتیں کر رہے تھے۔ ادھر خلیل علیہ السلام اللہ کی رضا پہ راضی تھے، اللہ کی رضا پہ راضی تھے، فرشتے سب چلے گئے۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل آگے ہو، یا اللہ ہم آ گئے۔ سب کچھ اللہ سن رہا تھا، میرا خلیل کیا چاہتا ہے؟ یا اللہ تیری رضا پہ راضی ہے، تیری رضا پہ راضی ہے۔ ہم نے انہیں مدد کی آفر کی ہے لیکن انہوں نے ہماری بات نہیں مانی، کہا ہم اللہ کی رضا پہ راضی۔ ہم نے کہا اللہ سے دعا مانگے اللہ بچا لے، فرمایا جو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اگر بچانا چاہے گا تو بچا لے گا، جلانا چاہے گا تو جلا دے گا۔ یا اللہ وہ تو سے دعا بھی نہیں مانگ رہے، تیری رضا پہ راضی ہیں۔ ادھر نمرود نے حکم دیا ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا جائے، ادھر نمرود اس نے حکم دیا، ادھر اللہ نے تدبیر فرمائی۔ زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں، بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ رزق اللہ کے ہاتھ پہ ہے، زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا،
वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून। जब मौत का वक्त मुकर्रर आ जाता है तो फिर एक लम्हा न पहले आती न बाद में आती। मौत अपने वक्त मुकर्रर पे आती है। जब नमरूद ने हुक्म दिया सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को जब आग में फेंका गया, उस वक्त आसमान पे सब फरिश्तों की तवज्जो का मरकज़ और महवर ज़ात इब्राहीम थी। रब्ब लम यज़ल इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देख रहा था, अपने कलीम को देख रहा था, अपने खलील को देख रहा था। यहाँ तक कि जब नमरूद ने फेंकने का हुक्म दिया, आग में डाल कर जलाना चाहा, रहमत खुदाबंदी फिर जोश में आ गई। रहमत खुदाबंदी फिर जोश में आ गई। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कुलना या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम। अल्लाह ने किसको डायरेक्ट हुक्म दिया, किसको? आग को। इधर अल्लाह के खलील आग में जाते हैं, आग का काम जला देना है, जला के राख कर देना है। जब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में गए, आग ने इस्तिकबाल किया, आग ने इस्तिकबाल किया। वही आग जो जलाती है, वही आग के अंगारे फूल बने हुए थे। क्या बने हुए थे? फूल बने हुए थे। आग के अंदर ठंडक आई, गुलो गुलजार बन गई। बरदुम व सलामन अला इब्राहीम, वही आग सलामती वाली बन गई, सलामती वाली बन गई। आग तुमके काफ़ी जगह फैली हुई थी। नमरूद उसके हवाले उसके फौज ने कहा अब तो इब्राहीम जल के राख हो गए होंगे। वहाँ से वापस आ गए, वहाँ से वापस आ गए। सैयदना इब्राहीम सही सलामत जिंदा आग से निकले, फिर अपने घर की तरफ रवाना हो गए। जिसका अल्लाह पे यकीन कामिल होता है, यकीन कामिल, तो फिर उसे आग जलाती नहीं, आग उस तक इस्तिकबाल करती है। आग उसके लिए गुलो गुलजार बन जाती है, ठंडी बन जाती है। तो आपकी ज़िंदगी हमारे लिए मशअले राह है कि आप नमरूद के सामने झुके नहीं है, आग को देखकर मौत से डरे नहीं है, बल्कि आप अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहे हैं। जब अल्लाह की ज़ात पे यकीन कामिल हो जाता है तो फिर अल्लाह अपने बंदों को बचा लेता है, उनकी हिफाजत करता है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह आपकी तालीमात पे हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व मालिक